ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين شفيع المذنبين إمام الحرمين والقبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب کعبہ وقوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقط قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله المولانا العلي العظيم وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ایک مرتبہ سب مل جل کر نبی اور آل نبی پر درود پڑھیں آخری آدمی تک. اللہم یہاں کے صدقہ اہل بیت ٹرسٹ کے جو منتظمین ہیں، جو مینجمنٹ میں ہیں، والنٹیئرز ہیں، میری ان سے گزارش یہ ہے کہ جن جن لوگوں کا یہاں جو لوکل وائی فائی چل رہا ہے، جن جن کے موبائل میں اس وقت وائی فائی کنیکٹ ہے، آپ پلیز وہ اس وقت آپ جو ہے اس سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں وائی فائی سے، کیونکہ اس کی وجہ سے لائیو جو ہے یہ ٹیلی کاسٹ ہونے میں بڑی دقتیں آ رہی ہیں، اور بہت سے ہمارے ناظرین نے فون کر کے میسیجز کے تھرو شکایت کی ہے کہ نیٹ ورک کا کافی ایشو ہو رہا ہے. لہٰذا جن لوگوں کے بھی وائی فائی کنیکٹڈ ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اپنی وائی فائی یہاں پہ ڈسکنیکٹ کر لیں. عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے کہ ماشاءاللہ آج 8 محرم الحرام کی تاریخ ہے، اور آپ سبھی مومنین اور مومنات مجلس اعزا میں مسلسل شرکت کر رہے ہیں، اور وہ ملینز میں لاکھوں ہزاروں مومنین اور عزاداران امام حسین علیہ السلام جو گھروں میں اپنے لائیو اس مجلس کو یوٹیوب میں
गौहर एजेंसी के थ्रू लाइव ये मजलिस देख रहे हैं, पूरी दुनिया में मोमिनीन जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं, और फेसबुक लाइव के जरिया हुसैनी आशुखाना, और अभी मेरे इल्म में ये बात आई कि सदका अहले बैत की तरफ से भी इंस्टाग्राम में, सदका अहले बैत ट्रस्ट की तरफ से भी इंस्टाग्राम में आज ये लाइव मजलिस नश्र की जा रही है। और वो तमाम मोमिनीन जो इस मजलिस को पूरी दुनिया में सुन रहे हैं, हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान और कनाडा, अमेरिका, स्पेन, बार्सिलोना और दीगर ममालिक के मोमिनीन, मैं आप सबों के जज्बे ईमानी का और आपके जज्बे ईमानी को सलाम करता हूं। मैं सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकता हूं, इस मजलिस में शिरकत का अज्र आपको बीबी सैयदा अता करेंगी। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा काम सदका अहले बैत ट्रस्ट की तरफ से, मेरे ख्याल से अभी 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ है इस ट्रस्ट को कायम हुए, और माशाअल्लाह से इसी साल मुहर्रम में इस ट्रस्ट की तरफ से मजालिस सैयदुल शुहदा का आगाज किया गया, और मजालिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बर्पा करके सदका अहले बैत ट्रस्ट वालों ने सिर्फ मोमिनों को दावत नहीं दी है, बल्कि हुसैन की माँ को भी दावत दी है कि बीबी सैयदा आप भी तशरीफ लाएं, और इंशाअल्लाह ये हमारा अकीदा और यकीन है कि आज और मुसलसल इन मजालिस में बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा खुद शिरकत कर रही हैं, और मौला आप सबों को जनाब सैयदा और उनकी औलादों का सदका अता करे, और खुदा सदका अहले बैत ट्रस्ट के तौफीकात में और इजाफा फरमाए। अल्लाह इस ट्रस्ट की तरफ से पूरे शहर कलकत्ता और पूरे बंगाल और पूरे हिंदुस्तान में अहले बैत की तबलीग करवाए, और मेरी दुआ है कि जिस दिन भी जनाब सैयदा ज़हरा का रोज़ा तामीर हो, अल्लाह इस सदका अहले बैत ट्रस्ट के तमाम मिंबरों को ये तौफीक अता फरमाए कि वो जनाब सैयदा ज़हरा के रोज़े की तामीर में हिस्सा ले सके। अज़ीज़ान गिरामी, जो गुफ्तगू हमने किताब और अहले बैत के उन्वान पर शुरू की थी, मैंने आप लोगों को ये बताया, और कम से कम मैंने 39 किताबों के हवाले आप लोगों को दिए। हालांकि अगर बयान करता जाऊं तो एक लंबी फहरिस्त है, पूरी तकरीर सिर्फ रेफरेंसेस में गुजर जाएगी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताबल्लाहि व इत्रती व अहले बैती, मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है और मेरी इतरत मेरे अहले बैत हैं। कल मैंने आप लोगों से इस बात की वजाहत की थी कि अहले बैत दरअसल हैं कौन, और अहले बैत में और अहलल बैत में फर्क क्या है। तवज्जो कीजिएगा, मैंने आपको कई मिसालें पेश की थी, आज एक मिसाल के जरिया अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ, और चूंकि आज की जो तकरीर होगी मेरी, आप लोगों को बहुत सब्र के साथ और बड़े पेशेंस के साथ, मगर पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि ऐसा लगे कि मैं कब्रिस्तान में पढ़ रहा हूँ, हाँ ऐसा लगना चाहिए कि खुले मैदान में पढ़ रहा हूँ। और ये गुफ्तगू मैं खास तौर से इसलिए कर रहा हूँ, जरा अपने स्टाइल में आज मैं तब्दीली लाकर, कुछ चेंजेस लाकर मैं आज गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको बहुत जरूरी समझ रहा हूँ, क्योंकि चारों तरफ से नमक हराम नाज़बियों, मुनाफिकों, खारजियों और दुश्मनाने अहले बैत की तरफ से आज लोगों के, हुसैनियों को के दिलों को अज़ियत पहुंचाई जा रही है, और जगह जगह से ये नारा लगाया जा रहा है, जो कि हम हमेशा से तमाम औलिया के दरबार में एक ही नारा लगता था, चाहे पाकिस्तान में शहबाज कलंदर के मज़ार से लेकर सेवन से लेकर अजमेर चले जाएं, अजमेर से लेकर देवा चले जाएं, देवा से लेकर कलियर चले जाएं, कलियर से लेकर दिल्ली चले जाएं, दिल्ली से लेकर बेंगलोर चले जाएं, बेंगलोर से लेकर हैदराबाद चले जाएं, तमाम औलियाए कराम की दरगाहों में चले जाएं, तो एक ही नारा लगता है, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर है, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। मगर लगाए नारा लगाए, चलिए लगाइए।
نعرہ لگتا ہے ہر ولی کی بارگاہ میں کہ دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر، مگر کچھ نازبی کٹ ملاؤں کو اور بنی امیہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے چند نمک حرام مفتیوں کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ اب یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ نہیں علی دا پہلا نمبر نہیں ہے بلکہ علی دا چوتھا نمبر۔ توجہ کیجئے گا، آج میں ان کو جواب دوں گا انشاءاللہ کہ علی کل بھی پہلا نمبر تھا، علی کا آج بھی پہلا نمبر ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت تک علی کا پہلا نمبر رہے گا۔ توجہ کیجئے گا، اب میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں اور بہت امپورٹنٹ گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور یہ میں پورے طور پر جو مولا نے مجھے اپنے سمندر علم سے جن چھیٹوں سے نوازا ہے میں انشاءاللہ آپ کے درمیان بکھیرنے کی کوشش کروں گا، اور ولایت علی کی پوری وکالت کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ حق علی کو ثابت کر سکوں، اور حق علی کو میری اوقات ہی کیا ہے کہ میں ثابت کروں، میں تو اپنا عقیدہ ثابت کروں گا، اور اکابرین علماء اسلام نے جو نظریہ دیا، جو نظریہ آج بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انشاءاللہ وہ نظریہ ثابت کروں گا۔ دیکھیے اب میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیے ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ اجماع ہے، کیا ہے اجماع؟ کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ توجہ کیجئے گا، یہی بات ہمیں سنائی جاتی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے۔ کیا ہے اجماع؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد، تمام انسانوں سے، بشر سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے اجماع۔ دیکھیے پہلی چیز، ایک چیز میں نے کل بھی کہا تھا تاکہ کسی کے دماغ میں بخار نہ آ جائے، صحابہ کرام کی عظمت ہمارے سر آنکھوں پر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جتنے نبی کے باوفا صحابہ گزرے ہیں، جو آخری وقت تک نبی کے وفادار رہے اور نبی کے بعد اہل بیت کے وفادار رہے، تمام ان صحابہ کا جوتا نالین ہمارے سروں کا تاج ہے، اس لیے کہ صحابہ، سنیے عظمت صحابہ کیا ہے، تاکہ بعد میں کوئی نمک حرام یہ نہ کہے کہ مولانا شبیر علی وارثی نے صحابہ کی گستاخی کی۔ میں صحابہ کے خلاف نہیں ہوں، میں تیرے جیسے بے غیرت کے خلاف ہوں جو صحابہ کی آڑ لے کر اہل بیت کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ سنیے عظمت صحابہ کیا ہے، صحابہ وہ ہیں جو آسمان پر ہوں تو آسمان کے ستارے ہیں۔ توجہ آخری آدمی تک، صحابہ آسمان پر ہیں تو آسمان کے ستارے ہیں، نبی کے ساتھ ہیں تو قرآن عشق مصطفیٰ کے پارے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، آخری آدمی تک، صحابہ آسمان میں ہیں تو آسمان کے ستارے ہیں، زمین پر ہیں تو قرآن عشق مصطفیٰ کے پارے ہیں، اور نبی کے بعد علی کے ساتھ ہیں تو سارے کے سارے ہمارے ہیں۔ جوتیوں کے، قدموں کے، ان کے نالین کے خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، تو کوئی بھی بے غیرت یہ نہ کہے کہ صحابہ کے خلاف نہیں، ہم تیرے جیسے مولویوں کی بدعقیدگی کے خلاف ہیں جو امت میں جھوٹ پھیلاتے ہیں۔ کیا کہا گیا کہ اجماع ہے اہل سنت والجماعت کا کہ حضرت ابو بکر سب سے افضل ہیں بعد الانبیاء، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ توجہ، صدیق کا نام لینے والے جھوٹے نہیں ہو سکتے، کہتے ہو صدیق اور بول رہے ہو جھوٹ، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اجماع کس کو کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ اجماع کے لغوی جو معنی ہیں، جو لغت میں ڈکشنری میں جو معنی ہیں، وہ ہے مکمل ارادہ، کسی چیز کا مکمل ارادہ کرنا، اور اصطلاح شرع میں یعنی شریعت کی اصطلاح میں
اجماع کے معنی کیا ہے؟ یہ دیکھیں میں جو پڑھ رہا ہوں کہیں سے نہیں، اہل سنت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا میرا کبھی مزاج نہیں ہے کہ میں کتاب یا ڈائری لے کر بیٹھتا ہوں، مگر آج لے کر بیٹھا ہوں کیونکہ چاہتا ہوں کہ آج جواب دینا بہت ضروری ہے۔ ہم ہر بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا ہم جواب نہیں دینا چاہتے؟ قسم خدا کی ہمیں جواب دینا آتا ہے، اور ایک ایک سوال کا مولا کی یہ آتا ہے کہ 10 جواب دینا آتا ہے، مگر ہم امت میں فتنہ نہیں چاہتے اور ہم اس لیے خاموش رہتے ہیں۔ تو تم نے کیا سمجھا کہ ہم خاموش ہیں تو ڈر گئے؟ ابے تجھے ہماری تاریخ نہیں پتا، ہم سولی پر بھی چلتے ہیں تو میسم کی طرح علی علی کرتے ہیں، ہم فرازِ دار پر بھی اگر چڑھائے جاتے ہیں تو وہاں سے بھی فرازِ دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ توجہ، تو کہا جاتا ہے کہ یہ اجماع ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس لیے کہ یہ اجماع ہے ہی نہیں۔ توجہ، اجماع کس کو کہتے ہیں؟ اجماع اس چیز کو کہتے ہیں کہ اپنے وقت کے تمام مجتہدین جو صاحبان اجتہاد ہیں، جو مجتہدین ہیں، وہ کسی معاملے میں بیک زبان ہو کر اظہار کریں، اور ان کا اظہار کرنا کہ ہم سب اس بات سے متفق ہیں، اس کو کہتے ہیں اجماع۔ کیا کہتے ہیں؟ اجماع۔ تمام وقت کے مجتہدین جب کسی بات پر متفق ہو جائیں اس کو کہتے ہیں اجماع۔ اور اگر وقت کے مجتہدین میں سے اگر کوئی ایک بھی اس بات سے اختلاف کرے تو وہ اجماع نہیں جمہور ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، اجماع نہیں جمہور ہوگا۔ جمہور کیا؟ جمہور مانے میجورٹی، یعنی زیادہ تعداد میں لوگ جس بات کو مانتے ہیں۔ اور سنیے، علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جمہور کی بات حق کی دلیل نہیں ہے۔ توجہ، میجورٹی میں ہونا حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ اگر میجورٹی پہ ہونا حق کی دلیل ہے تو بدر میں کفاروں کو حق پہ ٹھہراؤ۔ توجہ، بدر میں نبی کے ساتھ 313 مائنورٹی اقلیت، ابو سفیان کے ساتھ 1000 کا لشکر۔ توجہ، صفین میں اقلیت میں مولا ہے، شام کا لشکر میجورٹی میں مگر حق پر علی ہے۔ کربلا میں یزید کا لشکر 30,000، حسین مائنورٹی میں 72 مگر حسین حق پر ہے۔ یہی تو سبب ہے کہ 30,000 ہار گیا، 72 جیت گئے۔ اور اجماع کی کئی قسمیں ہیں، اجماع کی 3 قسمیں ہیں۔ دیکھیں اسٹارٹنگ میں یہ سب باتیں کر رہا ہوں اور میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ بہت جلدی میں اپنی بات ختم کروں، حالانکہ یہ میٹر جو ہے یہ بہت ڈیپ میٹر ہے اور بہت اس کے لیے کافی وقت چاہیے، مگر میں کوشش کر رہا ہوں کہ 1 گھنٹے میں ان تمام باتوں کو سمیٹ دوں۔ اجماع کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا جو ہے، پہلی قسم اجماع کی وہ ہے اجماع نصی تام، اجماع نصی۔ دوسری قسم ہے اجماع کی وہ ہے اجماع سکوتی، اور تیسری قسم ہے اجماع کی وہ ہے اجماع مرکب۔ فرق کیا ہے؟ اجماع نصی کس کو کہتے ہیں؟ اجماع نصی جس میں اپنے وقت کے مجتہدین میں سے کسی کو بھی اختلاف نہ ہو، وہ مذہب اہل سنت میں اجماع نصی کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ایک کوئی ایسا میٹر، ایک کوئی ایسی بات جس میں سب متفق ہوں، کوئی ایک بھی انکار نہ کرے، اس کو کہتے ہیں اجماع نصی۔ دوسرا اجماع کیا ہے؟ اجماع سکوتی، یعنی جس کو کہتے ہیں سائلنٹ اجماع۔ کیا مطلب؟ جس میں وقت کے مجتہدین میں سے کچھ بول کر کہہ دیں یہ بات جو تم نے کی ہے ٹھیک ہے اور اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے،
لیکن کچھ لوگ خاموش رہیں اور کوئی اختلاف بھی نہ کریں تو اس خاموشی سے اجماع منعقد ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں اجماع سکوتی. یعنی کہ مثال کے طور پر میں نے کچھ کہا اور آپ تمام لوگ سائلنٹ ہو کر آپ نے میری بات سن لی تو یہ دلیل ہے کہ آپ لوگ میری بات کو مان رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی آبجیکشن ہوتا, آپ میرے بات کے خلاف ہوتے تو بھلے مجمع میں نہ بولیں, مگر پروگرام کے بعد آپ مجھ سے کہتے مولانا میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی, میں اس بات کو نہیں مانتا. پر اگر کسی نے بھی آ کر مجھ سے سوال نہیں کیا اور سارا مجمع میری بات پر خاموش ہے, اس کو کہتے ہیں اجماع سکوتی. یعنی سائلنٹ اجماع ہو گیا. یہ چپ رہنا ساتھ دینے کی دلیل ہے. توجہ کیجئے گا. اور میں بحث بس انہی دو قسموں سے کروں گا. تیسری قسم ہے اجماع مرکب, اس کو نہیں چھڑوں گا. بس یہ دو قسم یاد رکھیے گا. اجماع نصی اس کو کہتے ہیں جس میں کسی مجتہدین کا اختلاف نہ ہو, کسی ایک نے بھی اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی ہو. اور اجماع سکوتی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اگر کوئی بات کہی جائے اور سارا مجمع مجتہدین کا سائلنٹ ہو جائے تو یہ بات کی دلیل ہے کہ سب اس بات کو مانتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اجماع سکوتی. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اجماع کا عقیدہ نہیں ہے. توجہ کیجئے گا, یہ عقیدہ اجماع کا نہیں ہے, یہ عقیدہ ہے جمہور کا. یعنی بہت سے لوگوں نے اس کو مانا مگر سب نے نہیں مانا. توجہ کیجئے گا, سب نے نہیں مانا. اب میں آپ کو چلتے چلتے اس کی دلیل دیتا ہوا چلوں. تدریب الراوی میں امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ افضلیت شیخین یہ جمہور کا عقیدہ ہے, بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے, سارے لوگوں کا عقیدہ نہیں ہے. شیخین کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو ملا کر, ان دونوں صحابہ کو ملا کر, خلفاء کو ملا کر کہتے ہیں شیخین. تو امام جلال الدین سیوطی اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں, وہ لکھ رہے ہیں تدریب الراوی میں کہ یہ جمہور کا عقیدہ ہے, اجماع نہیں ہے. توجہ, بہت سے لوگوں نے ایسا مانا, سب نے نہیں مانا. اس کے بعد عالی شرف الکمالی میں صفحے نمبر 246 میں علم عقیدہ کی یہ کتاب ہے کشف الظنون. اس کے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنے فتاوی میں صفحے نمبر 183 میں لکھتے ہیں کہ شہنشاہ بخارا نے ان کو خط کے ذریعہ سوال لکھ کر بھیجا جس میں 4 نمبر سوال پر یہ سوال کیا کہ مسئلہ افضلیت پر آپ کا کیا کہنا ہے. تو سنیے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بتایا کہ 2 طرح کے تفضیلی ہیں, 2 طرح کے لوگ ہیں افضلیت کے معاملے میں. ایک وہ لوگ ہیں جو مولا علی کو شیخین سے افضل مانتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے پیلر, بہت بڑے عالم دین. وہ فرماتے ہیں, بہت بڑے محدث, کہ اہل سنت میں ہی اکثر بہت سے لوگوں کا ایسا عقیدہ ہے کہ مولا علی شیخین سے, ان کو مولا علی کو شیخین سے افضل سمجھتے ہیں, مگر صحابہ کو برا بھی نہیں کہتے, صحابہ کو برا بھلا بھی نہیں کہتے. اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث, سنیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے. فرماتے ہیں قسم تفضیلی یا داخلے سنیانن, یہ وہ لوگ ہیں جو سنیوں میں داخل ہیں. توجہ, کیا کہا جاتا ہے؟ جو حضرت علی کو نبی کے بعد سب سے افضل مانے وہ سنی نہیں ہے. اب میں یہ 2 کوڑی کے آج کے کٹھ اللہ سے سمجھوں جب بات کتاب پڑھ کے مولوی بن رہا ہے, یا میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی مانوں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو مولا علی کو شیخین سے افضل سمجھتے ہیں سنیانند, وہ سنی ہے. توجہ, مگر وہ صحابہ کو بھی برا نہیں کہتے.
اور اس کے بعد فرماتے ہیں امامت ایک قسم تفضیلیہ جائز است، ایسے لوگوں کی امامت بھی جائز ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا ان کی اقتداء میں جائز ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں نوبت از علماء اہل سنت و صوفیہ ایہاں پر ای رویش بود مثل عبد الرزاق و سلمان فارسی، اللہ اکبر، و امام مثل عبد الرزاق و سلمان فارسی۔ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اہل سنت میں بھی، صوفیوں میں بھی، جو مولا علی کو شیخین سے، تمام صحابہ سے افضل مانتے ہیں۔ یہ اور اس میں سے دو بڑے نام انہوں نے لیے، ایک نام کس کا لیا؟ حضرت عبد الرزاق، حضرت عبد الرزاق کا۔ یہ کون ہے حضرت عبد الرزاق؟ یہ عبد الرزاق کون ہے؟ سنیے، امام بخاری کے استاد ہیں، امام احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں امام عبد الرزاق۔ آپ سوچئے، جو چار امام ہیں اہل سنت کے، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، اس میں احمد بن حنبل کے استاد ہیں اور امام بخاری کے دادا استاد ہیں، جن کا عقیدہ ہے کہ مولا علی تمام صحابہ سے افضل۔ اور سنیے، یہ کہا جاتا ہے، آپ تو علماء کی تعداد چھوڑیے، مولویوں کی بات چھوڑیے، دوسرا نام کیا لیا ہے کہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے؟ عبد الرزاق و سلمان فارسی، نبی کا صحابی سلمان فارسی تمام صحابہ سے علی کو افضل سمجھتا ہے۔ نعرہ حیدری، لبیک 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 یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو دلیل دیتا ہوا چلوں۔ حضرت ابوبکر انبیاء کے بعد سب سے افضل کیوں ہیں؟ تو دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اس لیے کہ وہ صدیق اکبر ہیں، وہ صدیق اکبر ہیں اور سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، حالانکہ اچھا ہم اس عقیدے کو آپ کے ہم کوئی کرٹیسائز نہیں کرتے، آپ کا عقیدہ ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کہیے ان کو صدیق اکبر، آپ کی مرضی، آپ کی محبت، میں اس پہ کوئی کرٹیسائز نہیں کرتا، مگر حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر کہنا یہ عقیدت تو ہے مگر حدیث میں حقیقت نہیں ہے، یہ عقیدت ہے ان کو صدیق اکبر کہنا، مگر یہ حدیث رسول میں حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بھی اہل سنت کی کتاب میں موجود نہیں ہے جس میں حضور نے کہا ہو کہ اے ابوبکر آپ صدیق اکبر ہیں، نہیں ملے گی۔ صدیق کا لفظ ملتا ہے، فقط صدیق، سچے ہیں، سارے صحابہ سچے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، سارے صحابہ صدیقین میں ہیں، صدیق ہے مگر صدیق اکبر نہیں ہیں۔ اب سنیے، یہ شوشہ کہاں سے چھوڑا گیا؟ ایک بہت بڑے اہل سنت کے عالم دین ہیں، شہاب الدین خفاجی، ابھی میں آگے ان کی روایت بھی پیش کروں گا ریفرنس کے ساتھ۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ جملہ لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اکبر ہیں اور مولا علی صدیق اصغر ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ بڑے صدیق، مولا علی نعوذ باللہ چھوٹے صدیق۔ ہائے مسلمان، تیرے گلے میں ہڈی اٹک ہی جاتی ہے، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ اور سراسر جھوٹ۔ نبی نے کہیں نہیں کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق اکبر ہیں، حدیث میں صدیق کا جملہ ملتا ہے۔ موجود طبرانی میں امام طبرانی لکھتے ہیں کہ جب واقعہ معراج ہوا
تو حضرت ابو بکر نے واقعہ معراج کی تصدیق کی تھی. یہ یعنی کچھ لوگوں کے دلوں میں شک جو پیدا ہوا تھا کہ فلک جھپکا اور اٹھا حضور آسمان پر گئے تو آئے, اس کی تصدیق کی تھی. اس پر ان کو صدیق کہا گیا, مگر صدیق اکبر نہیں کہا گیا. صدیق اکبر اب میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ صدیق اکبر ایکچول میں کون ہے. پہلا حوالہ امام البزار, اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے امام, آج کا مولوی تو ان کے جوتوں کی برابری نہیں کر سکتا. امام البزار اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں, جلد نمبر 1 صفحے نمبر 168. امام البزار نے روایت کی ہے. سن لیجئے اس روایت کے, اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ پہلے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون ہے؟ یہ 90 درجے کا ایمان, جس صحابی کا 90 درجے کا 9 درجے کا ایمان ہے. اس کے بعد دوسرے راوی کون؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے 10ویں درجے کے ایمان پر فائز. اور سلمان فارسی کون ہے پتا ہے آپ کو؟ یہ جو نقشبندی سلسلہ ہے نا, نقشبندی, اس سلسلے کے سب سے بڑے پیر ہیں سلمان فارسی. اللہ اکبر. اور یہ وہ سلمان فارسی ہے جس کے لیے نبی نے کہا السلمان منا اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. اور نبی نے فرمایا سلمان جنت کی تمنا نہیں کرتا ہے, جنت کو تمنا ہے کہ کب سلمان جنت میں آئے. توجہ. اچھا سلمان کون ہے؟ مجھے بات یاد آ گئی ہے تو چلتے چلتے بتاتا چلوں. سلمان فارسی کون ہے؟ نبی کے غلام, علی کے غلام. اور بی بی فضہ کون ہیں؟ جناب فاطمہ زہرا کی کنیز. توجہ. یہ سلمان فارسی غلام علی, غلام نبی, اور جناب فضہ ہیں کنیز زہرا. تو جب نبی نے یہ حدیث فرمائی کہ سلمان جنت نہیں جانا چاہتا, جنت چاہتی ہے کہ سلمان کے قدم جنت پہ پڑے, تو سلمان خوشی کے مارے در زہرا پر آئے, فضہ کو آواز دی. فضہ نے کہا سلمان کیا بات ہے؟ سلمان فارسی نے کہا دیکھو آج کتنی بڑی بات ہو گئی. فضہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا نبی نے فرمایا ہے مجھے جنت کی آرزو نہیں ہے, جنت کو میری آرزو ہے. فضہ خاموش ہو گئی. سلمان نے کہا فضہ کیا ہو گیا, خاموش کیوں ہو گئی؟ فضہ نے کہا سلمان میرے سامنے جنت کی بات مت کرنا, اس لیے کہ میں رہتی ہی جنت میں ہوں. اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی روایتوں میں ملتا ہے کہ 300 برس کی عمر پائی تھی انہوں نے. ان سے بڑا بزرگ صحابی کوئی نہیں مل سکتا. 300 ایئرس کم از کم روایت میں ملتی ہے ان کی عمر. اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی دوسرے راوی ہیں. تیسرے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو لیلہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے بعد پانچویں صحابی ہیں حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سنیے گا یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے خود مولا علی راوی ہے. خود مولا علی نے بھی یہ حدیث فرمائی, یہ حدیث روایت کی. اور حضرت ابو ذر غفاری سے امام البزار اپنی مسند میں پہلی جلد میں صفحے نمبر 168 میں فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مولا علی کو دیکھ کر نبی نے کہا انت اول من آمن بنا صدقہ وہذا اول من یصفحونی وانت الصدیق الاکبر وانت الفاروق تفرق بین حق والباطل وانت الیعصوب المومنین. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو دیکھ کر کہا اے علی آپ صدیق اکبر ہیں, اے علی آپ فاروق اعظم ہیں.
ولی ہیں. اب یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں. اب میں یہ فضول کی سنوں یا رسول کی سنوں؟ سرور دو عالم کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا ایمان لانے والا علی ہے. مگر ہائے مولوی، وہ مولوی ہی کیا جو فضائل علی ہضم کر جائے. بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں، عورتوں میں سب سے پہلے بی بی خدیجہ ایمان لائیں، بوڑھوں میں سب سے پہلے حضرت ابو دیکھیں اس کو کہتے ہیں ڈنڈی مارنا. بچوں میں وہ پہلے، بوڑھوں میں وہ پہلے، عورتوں میں وہ پہلے. اور اگر میں پوچھوں کہ عورت، بچہ اور بوڑھا ان تینوں میں سب سے پہلے کون، تو نبی کہہ رہے سب سے پہلے ایمان لانے والا علی ہے. اللہ اکبر. یہ میں سنیت پڑھ رہا ہوں، سنیت، جس سنیت کو آج چھپا دیا گیا، حقیقی سنیت کو. سنیت حسین کی نمک حرامی کا نام نہیں ہے، سنیت علی کے چوکٹ کی غلامی کا نام ہے. ہمیں سنیت 100 سال سے نہیں ملی، ہمیں سنیت 800 سال سے ملی ہے. ہمیں سنیت ملا سے نہیں ولی اللہ سے ملی ہے. ہمیں سنیت دینے والے خواجہ ہیں، ہمیں اسلام دینے والے خواجہ ہیں. سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا علی ہیں. صدقہ تصدیق کرنے والے مولا علی ہیں. وَهَذَا أَوَّلُ مَنْ يُصَفِّحُونِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو مجھ سے مصافحہ کرے گا وہ علی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں یا علی انت صدیق اکبر، اے علی آپ صدیق اکبر ہیں. وفاروق وانت الفاروق تفرق بین الحق والباطل، حق اور باطل کو جدا کرنے والے آپ ہیں. ایک جگہ نبی نے یہ بھی فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی آپ جنت اور دوزخ کے بانٹنے والے ہیں. توجہ کیجئے گا، کسی اللہ کے ولی سے کسی نے کہا کہ حضرت ابو طالب کا کیا ہوگا؟ اس ولی اللہ نے جواب دیا بے غیرت مفتی، یہ مت سوچ کہ علی کے باپ کا کیا ہوگا، اس لیے کہ علی جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے. تو یہ سوچ کہ تیرے باپ کا کیا ہوگا. تو یہ سوچ کہ تیرے باپ کا کیا ہوگا. علی کے باپ کے بارے میں سوچ رہا، علی کے بابا کے بارے میں. اتنا بڑا سنی ہو گیا. کیا بولے گا TTS ٹناٹن. ابے قیامت میں ٹناٹن نہیں، قیامت میں پنجتن چلے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی آپ صدیق اکبر ہیں، آپ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور آپ فاروق اعظم ہیں. آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، فاروق ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیں گھوٹالا کیسے کیا گیا، سنیے گا گھوٹالا کیسے ہوا. معجم الکبیر میں امام طبرانی نے اس حدیث کو لکھا ہے. اس کتاب میں معجم الکبیر امام طبرانی، اللہ اکبر، اہل سنت و جماعت کا اتنا بڑا امام، اتنا بڑا عالم دین، امام طبرانی نے اس کو لکھا المعجم الکبیر میں. مگر آپ جب اردو ترجمہ اٹھا کے پڑھیں گے نا تو اس میں گھوٹالا کیا کیا گیا پتا ہے. عربی عبارت پڑھیے گا، جو ایکچوئل جو کتاب ہے امام طبرانی کی معجم الکبیر، اس کی جب عربی بک اٹھا کر پڑھیے گا، عربی ٹیکسٹ، تو اس میں یہی لفظ لکھا ہے یا علی انت صدیق اکبر. مگر کیا کیجئے گا کہ سارے نمک حرام ہندوستان اور پاکستان میں بس گئے. اس کتاب کا جب اردو ترجمہ کیا نا تو ترجمہ کرنے والے نے بڑے چالاکی سے مولا علی کا نام کاٹ کے حضرت ابوبکر کا نام لگا دیا. اس کو کہتے ہیں خیانت، اس کو کہتے ہیں چوری.
مولا علی کا نام ہٹا کر اردو ترجمے میں حضرت ابو بکر کا نام لگا دیا گیا اور پورے ہندوستان اور پاکستان کے اردو بولنے والوں کو بے وقوف بنا دیا گیا کہ نبی نے کہا کہ ابو بکر آپ صدیق اکبر ہیں. نہیں، آپ جب عربی ٹیکسٹ اٹھا کر دیکھیے گا تو حضور نے فرمایا یا علی انت صدیق اکبر. اور سنیے دوسرا گھوٹالہ جو کیا گیا ہے کتاب میں، وہ کتاب کس کی ہے؟ المستدرک الصحیحین. اللہ اکبر. یہ آج کے نہیں ہے، چھٹنکی ملاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں. اکابرین علماء اہل سنت جنہوں نے اہل سنت کا ڈھانچہ تیار کیا، وہ ائمہ، وہ علماء. امام حاکم نیشاپوری رحمت اللہ علیہ المستدرک الصحیحین، اللہ اکبر، صاحب مستدرک، انہوں نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھا. مگر ہائے رہے ہندوستانی اور پاکستانی، پاکستان میں اس کا ترجمہ کیا گیا، اردو ترجمہ. اور ترجمہ کس نے کیا؟ چلو نام بھی لے لیتا ہوں تاکہ منافق کو پہچان لے. اس مولوی کا نام ہے شیخ محمد شفیق الرحمان قادری. ان نمک حراموں سے پوچھئے ذرا بے تو قادری ہو کیسے گئے؟ غوث اعظم کا باپ ہے علی. مجھے یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو قادری ہے وہ حنفی کیسے ہوتا ہے؟ کیا بات ہے؟ جو قادری کہتا ہے خود کو، اس مولوی سے پوچھے گا کہ بھیا تو حنفی کیسے ہو گیا؟ کیا مطلب؟ کہا اس لیے کہ تو غوث اعظم کی وجہ سے قادری ہوا ہے. تو تجھے یہ نہیں پتا کہ غوث اعظم حنفی نہیں حنبلی تھے؟ سرکار غوث اعظم حنبلی تھے. تو یہ عجیب بات ہے کہ مسلک الگ ہے، مشرب الگ ہے. تو پھر یہ شفیق الرحمان قادری نے اس کا اردو ترجمہ کیا المستدرک کا. اور گھوٹالہ کیا کیا پتا ہے؟ پہلا گھوٹالہ جو اس میں کیا مجمل طبرانی کے ترجمے میں کہ حدیث میں مولا علی کے جگہ حضرت ابو بکر کا نام لکھ دیا. یہ تو اس کا باپ نکل گیا. اس نے کیا کیا؟ شفیق الرحمان نے المستدرک الصحیحین کا ترجمہ لکھنے والا، اس نے اس حدیث کو ہی نکال دیا. اردو ترجمے میں المستدرک کے آپ کو یہ حدیث ہی نہیں ملے گی، عربی ٹیکسٹ میں آپ کو ملے گا. آپ سوچئے یہ کیسا علی کا بغض ہے. اللہ اکبر. یہ کیسی دشمنی ہے مولا علی سے کہ اس حدیث کو ہی ہٹا دیا گیا. ہائے ہائے ہائے. اور پھر منہ سے کہہ رہا ہے کہ ہم سنی ہیں. اب سنیے، میں حوالہ دیتے جا رہا ہوں اس کتاب کا. انشاءاللہ کم از کم 40 کتابوں کا حوالہ دوں گا تاکہ جتنے نمک حرام ہے سب کا 40واں یہی ہو جائے. حضور نے فرمایا یا علی انت صدیق اکبر والفاروق، اے علی آپ صدیق اکبر ہیں، آپ فاروق اعظم ہیں. پہلا حوالہ، یہ کوئی عام کتاب نہیں، سیاستہ 6 authentic books after قرآن. 6 بڑی کتابیں قرآن مجید کے بعد جس کو اہل سنت مانتی ہے، اس میں سے ایک کتاب سیاستہ میں امام ابن ماجہ لکھتے ہیں، صاحب ماجہ شریف. امام ابن ماجہ فضائل صحابہ میں باب مناقب علی میں حدیث نمبر 120 میں لکھتے ہیں کہ نبی نے فرمایا یا علی انت صدیق اکبر والفاروق. دوسرا حوالہ امام نسائی نے اپنی سنن الکبریٰ میں جلد نمبر 7 حدیث نمبر 8338 میں، اور اپنی خصائص امیر المومنین خصائص علی میں پھر سے امام نسائی نے اس کو لکھا جلد 5 حدیث نمبر 8396. یہ امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں، اور حدیث جلد 6 حدیث نمبر 32075. اور اس کے علاوہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اہل سنت والجماعت کا اتنا بڑا امام، اتنا بڑا عالم دین، وہ لکھتے ہیں. ان کا انتقال کب ہوا؟ متوفا 235 ہجری. آج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، 235 ہجری کا امام.
235 ہجری کے عالم دین امام ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں اس کو لکھا. امام احمد بن حنبل، یہ کون؟ اہل سنت والجماعت کے 4 ستونوں میں سے امام احمد بن حنبل، جن کا انتقال 241 ہجری میں ہوا. فضائل صحابہ میں حدیث نمبر 993 جلد 2 میں اس حدیث کو لکھا. اس کے علاوہ اس کے بعد امام ابو محمد ابن قتیبہ میں، جو متوفہ انتقال وفات ہوئی ہے جن کی 2076 ہجری میں، اپنی کتاب المعارف میں اس حدیث کو لکھا. امام ابو بکر ابن خیثمہ نے اپنی کتاب میں تاریخ الکبیر میں لکھا 279 ہجری، جن کا متوفہ ہے وفات ہے. امام بلازری نے انصاب الاشراف میں لکھا 279 ہجری ان کی وفات ہے. امام ابن ابو عاصم اپنی کتاب الحاد والمسانی میں اور کتاب السنہ میں لکھا حدیث نمبر 1324 جلد نمبر 1، انتقال ہوا ہے ان کا 287 ہجری. ابھی ہم 200 ہجری میں چل رہے ہیں، پھر آگے آتے جائیں گے. اس کے بعد امام ابو بکر البزار نے، جس کا حوالہ میں نے پہلے دیا، وفات 292 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا. اس کے بعد امام دولبی نے 310 ہجری، اب 300 میں ہم آ گئے 200 سے، 310 ہجری میں اپنی کتاب میں البنا والاسما میں اس کو لکھا. اس کے بعد امام طبری نے 310 ہجری میں، جن کی وفات ہے، تاریخ طبری میں جلد نمبر 2 صفحے نمبر 59 میں اسی حدیث کو لکھا. علی صدیق اکبر ہے، علی فاروق ہے. امام ابو عروبہ الجدری الحرانی نے، جن کی وفات ہے 318 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب الاوائل میں اس حدیث کو لکھا. علی صدیق اکبر ہے، علی فاروق اعظم ہے. امام طبرانی نے اپنی موجم الکبیر میں جلد 3 حدیث نمبر 6 میں لکھا، ان کی وفات 360 ہجری میں. اس کے علاوہ جلد 1 اور صفحے نمبر 275 میں بھی اس حدیث کو لکھا. علی صدیق اکبر ہیں، علی فاروق اعظم ہیں. امام ابو بکر محمد بن ابو اسحاق طرابزی نے اپنی کتاب میں لکھا بحر الفوائد میں اس کو بیان کیا، وفات 380 ہجری. امام حاکم نیشاپوری نے 405 ہجری میں، اپنا ہم 400 ہجری کے ائمہ میں آ گئے، 405 ہجری میں ان کی وفات ہے. انہوں نے المستدرک میں اپنی صحیحین میں لکھا جلد 3 صفحے نمبر 111 جلد 3 حدیث نمبر 4641 میں اس کو لکھا. امام ابو سعد الخرقوشی نے شرف المصطفیٰ میں لکھا 407 ہجری میں، جن کی وفات ہے. علی صدیق اکبر ہیں، علی فاروق اعظم ہیں. امام سالبی نے اپنی تفسیر سالبی میں لکھا 427 ہجری میں ان کی وفات ہے. علی صدیق اکبر ہیں، علی فاروق اعظم ہیں. امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا 430 ہجری ان کی وفات ہے. معرفت الصحابہ میں انہوں نے لکھتے ہیں امام ابو نعیم اصفہانی کہ نبی نے فرمایا علی صدیق اکبر ہیں، علی فاروق اعظم ہے. بے شک جس کا ہاضمہ خراب ہے وہ یہاں سے چلا جائے، جس کا ہاضمہ مضبوط ہے وہی بیٹھ کر سنے. امام خلیعی نے امام خلیعی الشافعی نے، جن کی وفات 492 ہجری ہے، انہوں نے اپنی کتاب الخلیت میں اپنے مخطوطے میں اس کو لکھا کہ نبی نے فرمایا علی صدیق اکبر ہیں، علی فاروق اعظم ہیں. امام شجری الجرجانی نے حدیث نمبر 499 وفات ہوئی ہے 499 ہجری میں، اپنی کتاب اعمالی خمیسیہ میں اس حدیث کو لکھا علی صدیق اکبر ہیں، علی فاروق اعظم ہیں. امام ابن عساکر اللہ اکبر، اہل سنت والجماعت کا اتنا بڑا امام، 499 ہجری میں ان کی وفات ہے. انہوں نے اپنی تاریخ مدینہ دمشق میں، جو کئی جلدوں میں لکھی گئی، انہوں نے اپنی تاریخ مدینہ دمشق میں لکھا. راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی نے فرمایا یا علی انت صدیق اکبر والفاروق، اے علی آپ صدیق اکبر ہیں، آپ فاروق ہیں. یہ تاریخ مدینہ دمشق میں جلد نمبر 45 صفحے نمبر 33 31 32 اور تاریخ مدینہ دمشق میں جلد 42 میں صفحے نمبر 33 میں لکھا. 80 جلدوں پر مشتمل ہے یہ کتاب. توجہ کیجئے گا، 80 جلدوں میں تاریخ مدینہ دمشق کو ابن عساکر نے لکھا. جلد 45 میں اس حدیث کو لکھا، جلد 42 میں صفحے نمبر 33 میں اس حدیث کو لکھا یا علی انت صدیق اکبر والفاروق. اس کے بعد امام
امام عز الدین ابن الاسیر نے، اب ہم 500 ہجری سے آ جاتے ہیں 600 ہجری میں، ان کا انتقال ہوا ہے 630 ہجری میں. انہوں نے الکامل فی تاریخ میں اس حدیث کو لکھا. نبی نے فرمایا علی صدیق اکبر ہیں، علی فاروق ہیں. امام محمد بن ابی بکر بن عبداللہ بن موسیٰ التلمسانی نے، اہل سنت کے اتنے بڑے امام نے، الجوہرہ فی نسب نبیویہ فی النسب نبیویہ اصحابہ العشرہ میں انہوں نے اس کتاب میں لکھا علی صدیق اکبر ہیں، علی فاروق ہیں. امام محب الدین طبری نے اپنی کتاب میں ذخائر العقبہ میں فی مناقب میں جلد نمبر 2 پیج نمبر 109 میں اس حدیث کو لکھا. اور ریاض النظرہ فی اشرہ مناقب فی اشرہ مبشرہ میں پیج نمبر 105 میں بھی اس حدیث کو لکھا. اور اپنی کتاب ذوی القربہ میں صفحے نمبر 73 میں بھی اس حدیث کو لکھا. اور کئی مقامات پر انہوں نے، امام محب الدین طبری نے فرمایا کہ نبی نے فرمایا اے علی آپ صدیق اکبر ہیں، آپ فاروق ہیں. امام مزدی نے تہذیب الکمال میں لکھا، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں اس حدیث کو لکھا. اس کے بعد امام حیثمی نے اپنی مجموع الزوائد میں حدیث کو لکھا، جلد نمبر 9 حدیث نمبر 14500 حدیث نمبر 14597 صفحے نمبر 102 104 105. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ نے اپنی تفسیر در منصور میں، اپنی کتاب جامع الکبیر میں صفحے نمبر 911 میں، ان کا انتقال ہوا ہے 911 ہجری میں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نبی نے فرمایا اے علی آپ صدیق اکبر ہیں، آپ فاروق ہیں. امام عبد الوہاب الشیرانی نے الطبقات الکبریٰ میں، جن کا انتقال 973 ہجری میں ہوا، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نبی نے فرمایا علی آپ صدیق اکبر ہیں، آپ فاروق ہیں. امام عبد الرؤوف المناوی نے فیض القدیر میں اور اپنی التحسیر میں اور اس کی شرح میں حدیث نمبر، جن کا انتقال سن 1031 ہجری میں ہوا، چوتھی جلد میں صفحے نمبر 358 میں یہ حدیث لکھی کہ نبی نے فرمایا اے علی آپ صدیق اکبر ہیں، آپ فاروق ہیں. اس کے بعد حضرت شاہ عبد العزیز شاہ عبد الحق محدث دہلوی، اللہ اکبر، شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے لامات التنقی جو شرح ہے مشکات المصابی کی، جو جن کا انتقال 1052 ہجری میں ہوا، انہوں نے بھی لکھا کہ نبی نے فرمایا اے علی آپ صدیق اکبر ہیں، آپ فاروق ہیں. امام عبد الملک بن حسین بن عبد الملک الآسامی نے المکی نے سمت النجوم میں لکھا، نبی نے فرمایا اے علی آپ صدیق اکبر ہیں، آپ فاروق ہیں. علامہ شیخ برہان الدین ابن حمدہ الحنفی الدمشقی نے اپنی کتاب البیان والتعریف میں، جن کا انتقال 1120 ہجری میں ہوا، انہوں نے لکھا نبی نے فرمایا اے علی آپ صدیق اکبر ہیں، آپ فاروق ہیں. امام محمد بن عبد الحادی عرف علامہ سندھی نے جن کا انتقال 1138 ہجری میں ہوا، انہوں نے ابن ماجہ کے حاشیے میں اس حدیث کو لکھا کہ نبی نے فرمایا اے علی آپ صدیق اکبر ہیں، آپ فاروق ہیں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی تفسیر مظہری میں، جن کا انتقال 1225 ہجری میں ہوا، انہوں نے لکھا نبی نے فرمایا اے علی آپ صدیق اکبر ہیں، آپ فاروق ہیں. امام بوصیری نے زوائد ابن ماجہ میں للبوصیری میں جلد نمبر 1 صفحے نمبر 45-46 میں لکھا اے علی آپ صدیق اکبر ہیں، اے علی آپ فاروق ہیں. امام متقی الہندی نے کنز العمال میں پہلی جلد میں صفحے نمبر 348 میں لکھا نبی نے فرمایا اے علی آپ صدیق اکبر ہیں، اے علی آپ فاروق ہیں. منتخب کنز العمال مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 5 صفحے نمبر 51 میں یہ حدیث لکھی گئی اے علی آپ صدیق اکبر ہیں، اے علی آپ فاروق ہیں. اس کے بعد امام ابن اسیر قسط الغابہ میں فی معرفت الصحابہ میں جلد نمبر 5 صفحے نمبر 286 287 لبنان بیروت سے یہ چھپی ہے کتاب، اس میں یہ حدیث لکھی گئی کہ نبی نے فرمایا اے علی آپ صدیق اکبر ہیں، اے علی آپ فاروق ہیں. ابن ماجہ میں امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیاب میں جلد 2 صفحے نمبر 668 میں لکھا اے علی آپ صدیق اکبر ہیں، آپ فاروق ہیں. امام ابن حجر اسقلانی، اللہ اکبر، اتنا بڑا امام ہے اہل سنت کا،
امام ابن حجر اسقلانی الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں پہلی جلد صفحے نمبر 218 میں لکھتے ہیں نبی نے فرمایا اے علی آپ صدیق اکبر ہیں، اے علی آپ فاروق ہیں۔ شیخ سلیمان قندوزی الحنفی رحمت اللہ نے اپنی جنابی المودت میں اس حدیث کو لکھا جلد 2 صفحے نمبر 83 میں، اور اس کے راوی ہیں حضرت زید ابن حارثہ کہ نبی نے فرمایا اے علی آپ صدیق اکبر ہیں، آپ فاروق ہیں۔ امام خوارزمی نے اپنی مقتل میں حضرت انس ابن مالک سے اس روایت کو نقل کیا ہے جلد 1 صفحے نمبر 75، اے علی آپ صدیق اکبر ہیں، آپ فاروق ہیں۔ امام ابراہیم بن محمد الجوینی نے اپنی کتاب فرائض السمتین میں پہلی جلد میں صفحے نمبر 106 میں جو لبنان بیروت سے چھپی ہے یہ بیان کیا کہ نبی نے فرمایا اے علی آپ صدیق اکبر ہیں، اے علی آپ صدیق اکبر ہیں۔ اب میں کہوں گا جو علی کو سب سے بڑا سچا نہ مانے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ علی حق، 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 حسین سے بھی بولا، حسین سے بھی بولا، زمین زمین پھٹ پھٹنا، ستارے پھوٹ کر بولا، روز ہوسان میں خود بولا، نعرہ حیدری۔ کون ہے جو علی کی برابری کرے؟ ارے ساری باتیں تو بعد میں بیان ہوگی، علی کی خلقت کا کسی سے مقابلہ کروا دو۔ علی کی خلقت علی، کل یاد ہے نا آپ لوگوں کو میں نے کیا بیان کیا تھا؟ علی کی خلقت کہے سے ہے؟ پہلے یہ سمجھ لو کہ دنیا کا ہر انسان اس کی خلقت کہے سے ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو کس چیز سے خلق کیا، کس چیز سے پیدا کیا؟ رہنے دو اے بادشاہ، رہنے دو میری جان، پانی وانی رہنے دو، آج اس مجمع کو کوثر پینے کا دل۔ پہلے دیکھیے ہر انسان کی خلقت کہے سے ہوئی؟ اللہ سورہ دہر میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہر انسان کہے سے پیدا ہوا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، یہ قرآن ہے، ملا کا بیان نہیں، اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، ہم نے ہر انسان کو نجس گندے نطفے سے پیدا کیا، ہر انسان کو گندے نطفے سے پیدا کیا۔ علی کو کہے سے پیدا کیا؟ نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ، میں اور علی ایک نور کے دو حصے۔
اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُّورِ الْوَاحِدِ. دیکھیے 1 گھنٹہ ہونے جا رہا، میں اس حدیث کے بعد انشاءاللہ موضوع سمیٹوں گا. کل انشاءاللہ میں مزید گفتگو کروں گا. آج اس حدیث پہ اسٹاپ کر رہا ہوں. کل بتاؤں گا کہ مولا کائنات بعد رسول سب سے افضل ہے، ہر انسان سے افضل ہے. پہلی بات، خلقت ہر انسان کی ہوئی ہے لطفے سے. علی کی خلقت نور سے. میں نے کل کہا نا، ایک مولوی کی ریکارڈنگ میں یہ بات آئی. اس مولوی سے کسی نے کہا کہ کچھ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی نے کہا میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. تو مولوی نے جواب دیا ایک کو قول نہیں ہے. اللہ، ایک کو قول نہیں ہے. اب ایک کو نہیں، ابھی میں 10 قول بیان کر رہا ہوں. ہاں خالی 10 ہی کر رہا ہوں، میں جان رہا ہوں 10 محرم تک پڑھنا ہے. 10 ہی قول نقل کر رہا ہوں کیونکہ پھر بہت زیادہ لیٹ ہو جائے گا. پہلی کتاب فضائل صحابہ میں اس کو خود امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے، اور اس کی روایت کرنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، کہ نبی نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں. دوسری حدیث مسند الفردوس میں علامہ امام دہلوی نے 3 جلد میں حدیث نور میں صفحے نمبر 283 میں یہی حدیث لکھی. حدیث کیا ہے؟ پورا ٹیکسٹ پڑھ دیتا ہوں میں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات کروں گا. نبی نے فرمایا کنتو انا و علی النور بین یدہ اللہ معلقا یسبح اللہ ذالک النور ویقدسہ قبل ان یخلق آدم 4,000 امتین. فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ اللہ نے میرے اور علی کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا، اور ہم دونوں علی اور نبی فرما رہے ہیں میں اور علی اللہ کے عرش پر اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے، اللہ کی تقدیس کرتے تھے. اور اللہ نے ہمارے نور کو اس وقت پیدا کیا جب آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. اس روایت میں 14,000 کا لفظ ہے. 14,000 سال پہلے آدم کی خلقت سے. اور وہ 14 یہاں کے 14 نہیں ہیں. کوئی کھجلی کا مریض یہ نہ سوچے کہ یہاں کے سال نہیں، وہاں کے سال. یہاں کا ایک دن وہاں کا 50,000 سال. ایک دن کا وہاں کا ایک دن 50,000 سال کا. وہاں آدم لاہوتی کی بات کر رہے ہیں نبی کہ آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے اللہ نے میرے اور علی کے نور کو خلق کیا. ہم اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے، اللہ کی تقدیس کرتے تھے. کس نے لکھا اس حدیث کو؟ مسند الفردوس میں علامہ دہلوی لکھتے ہیں. آج کا مولوی ان کے ناخون کے برابری بھی نہیں کر سکتا. اس کے بعد فرائض السمتین میں امام جوینی رحمت اللہ علیہ نے پہلی جلد میں صفحے نمبر 57 میں اس حدیث کو لکھا. اور اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں سمعت النبی یقول لعین. حدیث کیا ہے؟ خلقت انا وعلی انت من نور اللہ تعالی. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے اور علی کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا ہے. اللہ اکبر. کتنا حوالہ ہو گیا بھائی؟ 3 نا.
آئیے چوتھے پہ، سارا مسئلہ تو چوتھے پہ ہے۔ صاحب ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، امام کعبہ بھی رہ چکے ہیں، امام کعبہ محب الدین طبری نے چوتھی جلد میں صفحے نمبر 120 میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی کی کہ نبی نے فرمایا میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ پانچواں حوالہ لسان المیزان میں امام ابن حجر اسقلانی صاحب صواعق محرقہ اتنے بڑے اہل سنت کے عالم دین لکھتے ہیں اپنی صفحے نمبر 229 میں لسان المیزان میں کہ نبی نے فرمایا میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اس کے علاوہ مقدمہ ابن صلاح میں بھی اس حدیث کو لکھا گیا۔ مناقب خوارزمی حنفی رحمت اللہ نے اپنی کتاب میں صفحے نمبر 145 میں اس حدیث کو لکھا۔ اور سنیں گے آپ اس حدیث کا راوی کون ہے، نام سن کر آپ خوش ہو جائیں گے۔ مناقب خوارزمی الحنفی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضور نے فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، انا و علی من نور واحد، عین منی وانت منہ، لحمہ لحمی ودمہ دمی۔ اور اس حدیث کے راوی کوئی اور نہیں، امام حسین علیہ السلام ہے۔ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ وَلَحْمُهُ لَحْمِي وَدَمُهُ دَمِي، اس حدیث سے بھی لوگوں کا حاتمہ خراب ہو جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا علی کا خون میرا خون ہے، لحمہ لحمی، علی کا لحمہ لحمی، دمہ دمی، علی کا خون میرا خون، علی کا گوشت میرا گوشت۔ نبی نے کہا علی کا خون میرا خون۔ ایک مولانا تھا، ایک کٹ ملا کا چہرہ اتر گیا، بولے نہیں حدیث صحیح نہیں ہے، نبی نے نہیں فرمایا علی کا خون میرا خون۔ میں نے کہا تجھے پتا ہے تو یہ بات کیوں کر رہا ہے؟ کہا کیوں کر رہا ہوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ تیرا خون خراب ہے، تیرا خون خراب ہے، اسی لیے تم نبی کے خون علی کو خون نبی ہونے پر چل کر رہا ہے۔ نبی فرما رہے لحمہ لحمی و دمہ دمی، علی کا خون میرا خون، علی کا گوشت میرا گوشت، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اس کو میزان الاعتدال میں امام ذہبی نے بھی لکھا، جلد نمبر 1 حدیث صفحے نمبر 705، راوی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نوا حوالہ روح المانی میں سید محمود آلوسی، امام آلوسی نے اس حدیث کو لکھا کہ نبی نے فرمایا میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ 10واں حوالہ کتاب کوکب الدری فی مناقب علی ابن ابی طالب، ملا صالح کشفی السنی الحنفی الترمذی نے لکھا کہ نبی نے فرمایا میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اتنے سارے صحابہ نے، اتنے سارے راویوں نے، اتنے سارے مصنفوں نے لکھا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ نبی نے فرمایا میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، تو اگر آج کے بعد علی کے نور ہونے پر شک ہے تو جلسے میں یہ شعر پڑھنا چھوڑ دے، تیری نسل بچہ بچہ نور کا، تو اے اہل نور، تیرا سب پانا نور۔ بریلوی کو کہہ رہے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، بچہ بچہ نوری ہے، اور بچہ کو چچا نہیں مان رہا، بچہ بچہ نور کا۔ اللہ اکبر، اس گھر کا بچہ بچہ نوری ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہے اس ٹاپک کو میں اینڈ کروں گا اور انشاءاللہ یہ بتاؤں گا کہ کون کون سے صحابہ کرام، علماء اہل سنت، علماء اسلام، ائمہ اہل سنت، جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ بعد رسول مولا علی سب سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔
مگر ہائے یہ امت علی کو چھوڑ دیا. کیا بگڑا علی کا؟ قسم خدا کی اگر علی کی محبت میں ایک جگہ جمع ہو جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، سرور دو عالم نے فرمایا کہ اگر میری ساری امت علی کی محبت میں ایک جگہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. کیا فرما رہے ہیں رسول اللہ کہ اگر میری ساری امت علی کی محبت میں ایک جگہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم پیدا نہ کرتا. پتہ کیا چلا؟ جہنم بے نمازی کے لیے نہیں، دشمن علی کے لیے بنی ہے. کوئی بات میں یہ ہے نا مولانا پہلے نماز مت پڑھیے. نہیں، سب سے پہلی بات تو سن لیجئے، جو بے نمازی ہے وہ حسینی بھی نہیں ہے. جو بے نمازی ہے اس کو حق نہیں ہے کہ وہ خود کو حسینی کہے، اس لیے کہ جس حسین کا سر کٹا سجدے میں نماز کی حالت میں. مگر یہ بھی سن لیجئے کہ علی کے دشمن کے پیچھے نماز پڑھنا بھی حرام ہے. نماز پڑھنا ہے مگر محب علی کے پیچھے. دشمن علی کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ دشمن علی ہے منافق، اور خالی منافق نہیں ہے، نسلی حرام زادہ ہے. آپ پڑھیے جا کر مولا علی کے دشمنوں کی علامت. خود حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنے فتاوی میں اس روایت کو لکھا کہ نبی نے فرمایا 3 علامتیں ہیں اہل بیت کے دشمنوں کی، علی کے دشمنوں کی. 3 نشانی ہیں علی کے دشمنوں کی. 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں یہ لوگ علی کے دشمن. پہلا ٹائپ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ولد الزنا. ولد الزنا انلیگل میرج کا نتیجہ، ناجائز رشتے کی پیداوار. ولد الزنا پہلی علامت. دوسری علامت دشمن علی کی خبیث الولادت. اب اس کو ایکسپلین کر کے میں کیسے بتاؤں آپ کو، ہر جگہ لوگ سن رہے ہیں. ایام ناپاکی کی پیداوار. سمجھدار مجمع ہے ماشاءاللہ. حالت ناپاکی میں جس کا نطفہ ٹھہرا ہو وہ ہے حیضی بچہ، وہ دشمن علی ہے. اور تیسری علامت کیا ہے؟ فرمایا ومنافق، علی کا دشمن منافق ہوگا. یہ 3 علامت ہے، ولد الزنا، ایام ناپاکی کی پیدائش، اور تیسری علامت منافق. تو اب آج کے بعد جس کا بھی چہرہ علی کے ذکر پہ اتر جائے وہ رات میں بیٹھ کے سوچے کہ 3 میں سے وہ کس میں ہے. وہ کس میں شامل ہے. قسم خدا کی جب ذکر علی سنو نا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ جب ہمارے جد ہمارے دادا مولا علی مرتضیٰ کی عظمت سنو اور تمہارا چہرہ کھل کر گلاب ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کر اپنی ماں کے حق میں دعا کرو کہ تمہاری ماں نے امانت میں خیانت نہیں کی، تب اللہ نے تمہارے دل میں علی کی محبت اور ولایت ڈالی۔ علی کی محبت فقط باپ کی وراثت سے نہیں ملتی، ماں کی شرافت سے ملتی ہے، ماں کا شریف ہونا ضروری ہے۔ علی کا چاہنے والا وہی ہو سکتا ہے جس کی ماں نیک ہو اور باپ ایک ہو، وہی علی سے محبت کر سکتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پروردگار تو نے ہمارے دلوں میں علی کی محبت ڈالی ہے، تو نے ہمارے دلوں میں علی کی ولایت ڈالی ہے۔ اللہ اکبر، بس میں نے تمام کر دیا۔ یہ بغض علی تھا، یہ علی کا حسد تھا، علی کی دشمنی تھی، جس کا نتیجہ کربلا میں دیکھا گیا۔ کربلا کے میدان میں میں کل انشاءاللہ عرض کروں گا کہ آخر اہل سنت کا نظریہ پیش کروں گا، علماء اہل سنت کیا بتاتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جیسے خلافت کی ترتیب ہے وہی افضلیت کی ترتیب ہے، علماء اہل سنت نے لکھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ترتیب خلافت ترتیب مراتب ہو، مفضول بھی پہلے خلیفہ ہو سکتا ہے، اہل سنت کا عقیدہ۔ اس میں آپ کو پیش کروں گا تو انشاءاللہ آپ کی عقلیں خیرہ ہو جائیں گی کہ یہ چیزیں اب تک چھپا کے رکھی گئی۔ یہاں تک لکھ دیا علماء اہل سنت نے کہ اگر اس وجہ سے کہ کسی نے لوگوں کو اگر کسی کے خلیفہ ہونے میں اس لیے پرابلم ہو، کسی کا خلیفہ بننا اس لیے پسند نہ ہو کہ کسی کے باپ کو مارا ہو، اس نے کسی کے ماما کو مارا ہو، کسی کے چاچا کو مارا ہو، کسی کے دادا کو مارا ہو، اس لیے اگر اسے پسند نہ ہو تو ایسی جگہ میں مفضول کو بھی خلیفہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو انصاف سے بتائیے تاریخ اسلام میں کافروں کو، منافقوں کو علی سے زیادہ کس نے مارا ہے؟ عرب میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوگا جس کے رشتہ دار کو علی نے نہ مارا ہو، ہے نا؟ اس لیے کہ بھائی اسلام قبول کرنے سے پہلے سب تو کافر ہی تھے۔ اللہ کے رسول سے بدر میں جو لوگ لڑنے آئے تو بدر میں 70 میں سے 36 کو اکیلے علی نے مارا، 36 کو علی نے مارا۔ اور جب لاشیں پڑی ہوئی تھی نا تو کوئی کہہ رہا تھا میرے ابا کو علی نے مارا، کسی نے کہا میرے چچا کو علی نے مارا، کسی نے کہا میرے ماما کو علی نے مارا، کسی نے کہا میرے پھوپھا کو علی نے مارا۔ 70 میں سے اکیلے 36۔ یہ انشاءاللہ یہ سب باتیں میں کل پیش کروں گا۔ تو یہ علی کی دشمنی کا نتیجہ تھا۔ آپ کو پتا ہے جب امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر دربار یزید میں لایا گیا تو یزید نے یہی جملہ کہا کہ اے بدر کے مقتولین، آج میں نے تمہارا انتقام لے لیا۔ اللہ اکبر، اے بدر کے مقتولین، آج میں نے آپ لوگوں کا انتقام لے لیا۔ بدر میں علی نے مارا سب کو، 36 کو۔ تو یزید کہہ رہا میں نے آج انتقام لے لیا کربلا میں بدر کا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت پوچھا نا یزیدیوں سے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں؟ تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو کیا تم نہیں جانتے میں اس کا نواسہ ہوں؟ کہا کہ یزیدیوں نے ایک زبان ہو کر کہا حسین ہم جانتے ہیں آپ سبط رسول ہیں، آپ فرزند رسول ہیں۔ امام حسین نے کہا تو یہ بتاؤ کیا میں نے نماز کے کسی حکم کو بدل دیا ہے؟ کہنے لگے نہیں حسین، آپ سے بڑا کائنات میں نمازی کون ہو؟ حسین نے کہا کہ کیا میں نے روزے کے کسی احکام کو بدل دیا؟ کہا حسین آپ سے بڑا روزے دار کون ہو؟ امام حسین نے کہا کہ کیا میں نے حج کے کسی رکن کو تبدیل کر دیا؟ کہا حسین آپ سے زیادہ حج کی معرفت کون رکھتا ہو؟ جب امام حسین نے ساری گواہی دلوا لی نا، آخر میں امام حسین نے کہا کہ پھر تم لوگ مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟
جب تم یہ مان رہے ہو کہ مجھ سے بڑا کوئی نمازی نہیں، مجھ سے بڑا اس زمین پہ کوئی روزہ دار نہیں، کوئی حاجی نہیں، کوئی زکاتی نہیں، کوئی نبی کا بیٹا اس وقت میرے علاوہ نہیں، تو پھر تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو یزیدیوں نے جواب کیا دیا پتا ہے؟ بغضاً لأبیک، آپ کے باپ کے بغض، آپ کے بابا علی کے بغض میں۔ آپ کے بابا نے بدر میں، خیبر میں، احد میں، حنین میں، خندق میں ہمارے باپ داداؤں کو قتل کیا، بغضاً لأبیک۔ تو یہ دشمنی علی کی دشمنی تھی، یہ پری پلان۔ کربلا کوئی انسیڈنٹ کا نام نہیں ہے، کوئی حادثے کا نام نہیں ہے، کربلا ایک پری پلان پروجیکٹ ہے۔ آپ پڑھیے، میں نہیں کھولنا چاہتا ہر بات، میں نہیں چاہتا کہ کسی طرح کی کسی کے دل میں تکلیف ہو، حالانکہ قسم خدا کی اگر بیان کرنے میں آ جاؤں نا تو شجرے کنگال ڈالوں گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میں صرف شان اہل بیت بیان کرتا ہوں، مجھے بیان کرنے دو۔ آپ کو جو بیان کرنا ہے آپ کریں، ہم آپ کو منع نہیں کرتے۔ آپ کو جس کی عظمت بیان کرنا ہے آپ بیان کیجیے، جھنڈے شاہ، چھنڈے شاہ، لوٹے شاہ، لوٹے شاہ، سب کی کرامت بیان کیجیے۔ ارے ہم کو علی کی عظمت بیان کرنے دیجیے، ہم کو حسین کی عظمت، ہمارا دل اسی سے بھرتا ہے۔ شبیر وارسی نا صحابہ کی عظمت نہیں پڑھتے، ارے آپ پڑھیے نا، سب کچھ شبیر وارسی سے ہی پڑھوائیے گا، آپ کچھ نہیں پڑھیے گا، آپ پڑھیے۔ کس نے منع کیا؟ میں جنرل ڈاکٹر نہیں ہوں، میں اسپیشلسٹ ہوں۔ جنرل ڈاکٹر کا دیکھیے گا جو آنکھ کان گردہ پھیپھڑا سب چیک کرتا ہے، اس کا ویلیو نہیں ہوتا ہے، ویلیو ہوتا ہے اسپیشلسٹ کا۔ آئی اسپیشلسٹ، ایئر اسپیشلسٹ، اسٹمک اسپیشلسٹ، بون اسپیشلسٹ۔ وہ کون ہے؟ وہ بھی ڈاکٹر ہے مگر اس نے ایک سبجیکٹ پر اسپیشلائزیشن کیا ہے۔ تو اسی طرح میں اسپیشلسٹ ہوں محبت اہل بیت کا، اس لیے مجھے کوئی اور سبجیکٹ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ میں کسی کی عظمت کا انکار نہیں کر رہا ہوں، سب کی عظمت میرے سر آنکھوں پہ، آپ کو بیان کرنا آپ کیجئے نا، میں آپ کو نہیں منع کر رہا ہوں، مگر جب میں بیان کروں تو انگلی مت کیجئے، مجھے بیان کرنے دیجئے۔ میں صرف پنجتن کی عظمت بیان کرتا ہوں اور یہی مجھے اچھا لگتا ہے۔ کسی کو سننا ہے سنے، یا کوئی سن کے سن ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں سن کے سن ہو جاتے ہیں۔ توجہ، تو کربلا بغض علی کی وجہ سے منعقد کیا گیا، اور کربلا کی تیاری بہت پہلے ہو چکی تھی، کربلا کی خبر بھی بہت پہلے دی جا چکی تھی۔ ایک دلیل دوں گا میں، ایک دلیل، کربلا کی دلیل ہے عباس۔ آج 8 محرم میں میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں حضرت عباس کی عظمت اور شجاعت بھی بیان کرتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے اہل بیت کی دشمنی دیکھیں گے آپ، اہل بیت کی دشمنی ایسی ہے کہ مجھے آج تک کسی ایک اہل سنت کی کتاب نہیں ملی جو حضرت عباس علمدار کی عظمت پر لکھی گئی ہو۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے آپ بتائیے۔ عباس علمدار، وہ کربلا کا شہنشاہ وفا، ایک سنی مولوی نے حضرت عباس علمدار پہ کتاب نہیں لکھی ان کی عظمت پہ۔ ڈنڈے شاہ پہ کتاب ہے، ڈنڈے شاہ پہ کتاب ہے، مگر عباس علمدار پہ نہیں کوئی کتاب، علی اکبر پر کوئی کتاب نہیں، قاسم پہ کوئی کتاب نہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے اہل بیت۔ کیا تم اس کو سنیت کہتے ہو؟ کیا اہل بیت کے بغض کا نام سنیت ہے؟ کیا اہل بیت کی دشمنی کا نام سنیت ہے؟ کون سی سنیت کی تم بات کرتے ہو؟ اور پھر جھوٹا دعویٰ کرتے ہو ہم تو محبت کرتے ہیں۔ ابھی کیسی محبت؟ اگر تو ہنومان جی جیسا کہ تیرا سینہ ہوتا تو میں چیر کے دیکھ لیتا کہ کون ہے تیرے سینے کے۔ محبت ہے تو ثابت کر،
ثابت بھی کیا بولے تازیہ مت اٹھائیے، علم مت اٹھائیے، کیا کیجئے خالی جلسہ کا ہے، بولے جلسہ میں نذرانہ ملے گا، تازیہ اٹھائیں گے تو کوئی نذرانہ نہیں دے گا۔ ظاہر بات ہے فری میں تو کوئی نہیں آتا، میں بھی یہاں فری میں تھوڑی آیا ہوں، یہ تو میری اور امیر خسرو بھائی کے درمیان یہ سگریٹ بات ہے۔ تو جلسہ خالی جلسہ کیجئے، کیا ہے اس لیے کہ جلسہ سے نذرانے کا تعلق ہے، اور جلسہ میں بھی نذرانہ دینے کے باوجود بھی سنیے بدمعاشی، نذرانہ دے کر آدمی 5,000 10,000 نذرانہ دے کر بلایا ذکر شہادت میں کہ آپ امام حسین کی شہادت بیان کیجئے، مگر آپ دیکھ لیجئے گا 50 منٹ اپنے ابا پہ پڑھے گا، اپنے مفتی پہ پڑھے گا، اب 5 منٹ تک خالی یہی شعر پڑھے گا، سمجھ گئے نا؟ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، اور درود پڑھائے گا اور 5 منٹ آخر میں بولے گا امام حسین کی عظمت بہت ہے، نماز کو بچایا، سجدے میں سر کٹایا، ختم ہو گئی فضیلت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اس کے بعد کچھ جانتا ہی نہیں ہے، نماز کو بچا لیا، سجدے میں سر کٹا لیا، بس یہی عظمت ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا ظلم ہے اہل بیت پر۔ تو یہ بغض اہل بیت کا نتیجہ کربلا میں نکلا، اور میں نے کہا کربلا کی دلیل ہے عباس، کربلا کی تیاری بہت پہلے ہو چکی تھی، اب بہت پہلے کربلا کی خبر دی جا چکی تھی، اگر کربلا کی خبر نہ دی گئی ہوتی تو حضرت علی کبھی عباس کے لیے دعا نہ کرتے، علی کی دعا، علی کی تمنا کا نام ہے عباس۔ مولا علی نے دعا کی کہ پروردگار مجھے ایک بہادر بیٹا عطا کر جو کربلا میں میرے لال حسین کی مدد کرے۔ علی کی تمنا کا نام ہے عباس، علی کی آرزو کا نام ہے عباس۔ مسند نہیں مانگی، کوئی شاہی نہیں مانگی، علی نے مسند نہیں مانگی، کوئی شاہی نہیں مانگی، خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی، خود مل گئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ شب ہجرت اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو راتوں رات اپنا نفس بیچ دیتے ہیں، میری مرضی خرید لیتے ہیں۔ خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی، اور ہوتا بھی بھلا دوسرا عباس کہاں سے، حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی۔ بس ایک بات انشاءاللہ حضرت عباس کے صرف نام کی فضیلت، اور انشاءاللہ پھر میں ربط مصائب دینے لگا ہوں۔ مجھے خیال ہے پوری دنیا میں لوگ اس وقت رات جاگ کر سن رہے ہیں، صرف نام کی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ نام ہے عباس، عباس کے معنی کیا ہے؟ تاریخ میں تو ایسے ایسے خطرناک نام ہیں کہ اگر ترجمہ کیجئے آپ سمجھ گئے ہوں گے، سمجھدار مجمع ہے، توجہ ہے نا، خطرناک نام ہے، ترجمہ بھی خطرناک۔ عباس کے نام کی عظمت سنیے۔ عباس کہتے ہیں ایک شیر کی کیفیت کو، قسم خدا کی،
اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کس طرح بیان کروں اور کس نہج میں بیان کروں. شعر کی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے اور الگ الگ کیفیتوں میں شعر کا الگ الگ نام ہوتا ہے نا. مجھے بھی کہتے ہیں نا آپ لوگ پیار سے شیر بنگال. اچھا آپ کو پتا میں اس لقب سے خوش بھی ہوتا ہوں کیونکہ پورے انڈیا میں بنگال ٹائیگر ہی فیمس ہے. ہاں شیر بنگال ہی فیمس ہے, اس لیے مجھے خوشی ہوتی ہے. ورنہ استغفر اللہ, میں اپنے آپ کو اللہ کی سب سے کمتر مخلوق سمجھتا ہوں. شعر کی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے اور الگ الگ کیفیتوں میں شعر کے الگ الگ نام ہوتے ہیں. شعر کو عربی میں کہتے ہیں جنرل شعر کو. شعر کو عام طور پر جو شعر کا نام ہے وہ ہے اسد. مولا علی کا لقب ہے نا اسد اللہ. چوتھے میں نام لیتا ہے مولوی, مگر یہ دیکھیے حق سر چل کر بولتا ہے. جب سارے نام لے لیتا ہے, چوتھے میں جب مولا علی کا نام لیتا ہے تو خود کہتا ہے اسد اللہ الغالب علی کل غالب, جو سب پر غالب ہے. من کل غالب, جو سب پر غالب ہے. اللہ اکبر. اس چندر سے پوچھا جو پڑھ رہا ہے سمجھ نہیں رہا. غالب کل غالب, سب پر غالب ہے. تو شعر کو کہتے ہیں شعر. شعر کو کہتے ہیں عربی میں اسد. اور وہی شعر, جب شعر یعنی کہ شعر جب اپنے غار میں اپنے کچھار میں یوں ہاتھ رکھ کر جب بیٹھا رہتا ہے اس وقت شعر کو کہتے ہیں اسد. کیا کہتے ہیں؟ اسد. پھر وہی شعر جب اپنی جگہ سے اٹھ کر انگڑائی لیتا ہے اس وقت شعر کو کہتے ہیں زیغم. کیا کہتے ہیں؟ بیٹا دیکھو, جب شعر بیٹھا ہے اس وقت شعر ہے اسد. جب اپنی جگہ سے شعر اٹھا اس وقت شعر کو کہتے ہیں زیغم. اور وہی شعر جب تھوڑا چل کر آگے جاتا ہے اس وقت شعر کو کہتے ہیں زرغام. توجہ, شعر کو کہتے ہیں زرغام. پھر وہی زرغام جب کسی شکاری کو دیکھ کر شکاری کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس وقت شعر کو کہتے ہیں غضنفر. توجہ کیجئے گا, شعر جب بیٹھا ہے تو اس کو اسد کہتے ہیں, شعر جب اٹھ گیا تو اس کو زیغم کہتے ہیں, شعر جب چلنے لگا تو اس کو زرغام کہتے ہیں, شعر جب شکاری کے پیچھے دوڑا تو شعر جب شکار کے پیچھے دوڑا تو اس کو غضنفر کہتے ہیں, اور شعر جب اپنے شکار کو پنجے سے دبوچ لے تو اس کو عباس کہتے ہیں. وہ بھی اس واقعے کو, اس چیز کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہوں. سنو, نعرہ تو اب آپ لگائیں گے کیونکہ اب جو بیان کرنے جا رہا ہوں نعرہ تو اب لگے گا اور حیدری نعرہ لگے گا. شعر جب بیٹھا ہے تو شعر کو کہتے ہیں اسد. وہی شعر جب اٹھ گیا تو اس شعر کو کہتے ہیں زیغم. وہی شعر جب چلنے لگا تو اس کو کہتے ہیں زرغام. جب شعر اب شکار کے پیچھے دوڑتا ہے تو اس کو کہتے ہیں غضنفر. اور وہی غضنفر شعر جب اپنے شکار کو پنجوں سے دبوچ لے تو اس کو کہتے ہیں عباس. اور شعر جب اپنے شکار کو پھاڑ ڈالے تو اس کو کہتے ہیں حیدر.
کو پھاڑ ڈالے اس کو کہتے ہیں حیدر۔ تو عزیزان گرامی، اس حیدر نے عباس کو اللہ سے مانگا تھا۔ کون عباس؟ بنی ہاشم کا چاند عباس، جسے قمر بنی ہاشم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتا ہے عباس کی صرف جسمانی فضیلت اگر بیان کروں تو کم از کم 1-2 گھنٹے چاہیے۔ صرف قد جو تھا حضرت عباس کا، روایتوں میں جو قد لکھا گیا ہے، ہائٹ حضرت عباس کی، وہ لکھی گئی ہے کہ 14 فٹ کے تھے حضرت عباس۔ 12 فٹ یا 14 فٹ دوسری روایت، 14 فٹ کے ہیں حضرت عباس۔ آپ سوچ لیں، آج کا کوئی بے غیرت ملا ہوگا نا، ایسے دیکھنا عباس کی برابری تو کر نہیں سکتا، حیدر کی برابری کرے گا۔ اور روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت عباس علمدار جب عربی گھوڑے میں بیٹھتے تھے، آپ نے کبھی وہ ماؤنٹین پولیس کو دیکھا ہے؟ ان کے گھوڑوں کا قد دیکھا ہے؟ عربی گھوڑا اس سے بھی قد میں اونچا ہوتا ہے۔ عربی گھوڑے میں جب حضرت عباس علمدار بیٹھتے تھے تو ان کا پیر زمین سے ٹکراتا تھا، قد ایسی تھی حضرت عباس علمدار کی۔ کوئی دشمن دیکھ لے تو روح فنا ہو جائے۔ حضرت عباس اللہ سے مولا علی نے دعا مانگی، پروردگار مجھے ایک اولاد عطا کر جو میرے حسین کی نصرت کر سکے، جس طرح میں نے نبی کی نصرت کی وہ حسین کی نصرت کرے۔ حضرت عباس کی جو ماں تھی، جن کا نام ہے سیدہ فاطمہ کلابیہ، قبیلہ بنی کلاب، بنی ہاشم کے بعد یہ عرب کا سب سے بہادر قبیلہ تھا، اور یہ اتنا بہادر قبیلہ تھا کہ عرب کے لوگ ان قبیلے کے مردوں کا نام اپنی تلواروں پر لکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس علمدار کی ماں کا قبیلہ، فاطمہ کلابیہ کا قبیلہ، اتنے بڑے گھر کی شہزادی تھی فاطمہ کلابیہ، مگر جب مولا علی سے نکاح ہوا اور جب مولا علی کے گھر پر آئی ہیں نا، تو فاطمہ کلابیہ نے اپنی پیشانی رکھ دی مولا علی کے چوکھٹ پر۔ تو حسن و حسین نے کہا، اماں آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو پتہ ہے جناب فاطمہ کلابیہ کا جملہ کیا تھا؟ دیکھو حضرت عباس کو جو ہم کہتے ہیں نا با وفا، شہنشاہ وفا، یہ وفاداری جو تھی اپنے شیر میں ملا کر تحریر کر دی تھی حضرت عباس کی ماں نے حضرت عباس کے رگوں میں۔ امامین کریمین حسنین علیہ السلام کہنے لگے، اماں آپ ہماری ماں ہیں، آپ سر کیوں جھکا رہی ہیں؟ تو جناب فاطمہ کلابیہ سیدہ ام البنین کا جملہ وہ فرماتی ہیں، حسن و حسین میں تمہاری ماں نہیں کنیز بن کر آئی ہوں۔ اللہ اللہ۔ اور حضرت عباس کو وصیت تھی جناب ام البنین کی کہ کبھی حسین کو کبھی بھیا کہہ کے مت پکارنا۔ حضرت عباس تاحیات امام حسین علیہ السلام کو آقا کہہ کر پکارتے تھے۔ ہاں عزادارو، امام حسین کی طاقت کا نام تھا عباس، امام حسین کے کمر کی طاقت کا نام تھا عباس۔ جب حضرت عباس کی شہادت ہوئی نا تو امام کی کمر جھک گئی تھی۔ جب مدینے سے 28 رجب کو یہ قافلہ حسینی نکل رہا تھا نا، تو حضرت ام البنین جناب حضرت عباس علمدار کو لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر پر گئی، روضے پر، اور حضرت عباس سے کہا کہ عباس ایک ہاتھ قبر رسول پر رکھو اور ایک ہاتھ میرے سر پر رکھو،
اور رکھ کر قسم کھاؤ۔ حضرت عباس نے کہا ماں کیا قسم کھاؤں؟ کہا باپ قسم کھاؤ کہ جب تک تمہارے ہاتھ سلامت ہیں تب تک زینب کی چادر سلامت ہے۔ عباس جب تک تیرے بازو سلامت ہے تب تک زینب کی چادر سلامت ہے۔ زینب کی رضا کے محافظ کا نام تھا عباس۔ ہاں عزاداروں، جب حسین مدینے سے نکل کر مکے پہنچے، ارادہ تو تھا مولا کا کہ حج کریں، مگر جب طواف کے وقت دیکھا کہ احرام میں لوگ خنجر چھپائے ہوئے ہیں تو یہی عباس علمدار ہیں جس کو مولا حسین نے حکم دیا کہ عباس کعبے کی چھت پر چڑھ کر بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ وہ جو خطبہ دیا حضرت عباس نے، اگر وہ خطبہ آپ سن لیں تو قسم خدا کی بیٹھ نہ پائیں گے۔ جو فضیلت امام حسین کی حضرت عباس نے کہا، اللہ اکبر، حسین کی طاقت۔ ہاں غداروں، وہ وقت بھی آیا جب حسین کربلا پہنچ گئے۔ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کی وہ المناک تاریخ آ گئی۔ دریا کے کنارے حسین پہنچے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس کو بلایا، کہا عباس ذرا جا کر پتہ لگاؤ کہ اس زمین کا نام کیا ہے۔ عباس پتہ لگا کر آئے، کہا آقا اس زمین کو نینوا کہتے ہیں۔ حسین نے کہا عباس ذرا معلوم تو کرو کیا اس زمین کا کوئی اور بھی نام ہے؟ حسین عباس گئے اور آ کر کہا ہاں میرے آقا اس زمین کو القمہ بھی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا معلوم کرو عباس اس زمین کا کوئی اور بھی نام ہے؟ عباس نے آ کر کہا آقا اس زمین کو ماریا بھی کہتے ہیں۔ حسین نے کہا عباس معلوم کرو میرے بھیا کیا اس زمین کا کوئی اور بھی نام ہے؟ اب جو عباس گئے اور واپس آئے تو آ کر ایک مرتبہ عباس نے کہا آقا اس زمین کو کربوبلا بھی کہتے ہیں۔ ہاں عزاداروں، کربوبلا سننا تھا کہ حسین نے کہا بس عباس ہم اپنی منزل پر آ گئے، جا کر معلوم کرو کہ اس زمین کا مالک کون ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے پہلے وہ زمین خریدی ہے اور اس زمین کو خریدا حضرت علی اکبر کے نام پر۔ یہ کربلا جو ہے نا 6 کلومیٹر میں جو باؤنڈری ہے، اس کربلا کی رجسٹری کر کی امام حسین علیہ السلام نے شہزادے علی اکبر کے نام پر۔ اللہ اکبر، خیمے لگائے گئے۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ ایک مرتبہ یزید کا لشکر آ گیا، جس کے سردار کون ہیں؟ جناب حر ریاحی۔ حر آئے اور ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ نہر فرات کے کنارے سے اپنے خیمے ہٹا دیں۔ علی اکبر نے یہ منظر دیکھا۔ ایک مرتبہ شہزادے علی اکبر آئے۔ ابھی شہزادے علی اکبر سے اور حر سے بحث چل رہی تھی کہ حضرت عباس نے دور سے یہ منظر دیکھا۔ تیزی سے دوڑتا ہوا غازی آیا، ایک مرتبہ آ کر شہزادے علی اکبر کے سامنے عباس کھڑے ہو گئے۔ اب کھڑے ہو کر کہا بیٹا عباس کیا ہوا میرے شہزادے، میرے لال، میرے بھتیجے؟ تیرے جمال نما چہرے پہ یہ جلال کیسا؟ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا چچا دیکھیے یہ لوگ میرے آقا کے، میرے بابا کے خیمے ہٹانے کے لیے آئے ہیں۔ تاریخ نے لکھا عباس نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا، کہا اکبر ابھی تیرا چچا عباس زندہ ہے، اکبر میرے رہتے ہوئے تجھے جلال میں آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ عباس نے تلوار نیام سے نکالی اور کہا کہ کس کی ماں نے عرب میں وہ اولاد پیدا کیا جو عباس کے رہتے ہوئے میرے آقا حسین کے خیموں کو ہٹا دے۔ اللہ اکبر،
حسین نے یہ منظر دیکھا، سن سکو گے عزادارو، حسین نے یہ منظر دیکھا نا، دیکھنے کے بعد حسین عباس کے پاس نہیں آئے، حسین نے عباس کو کچھ نہیں کہا، حسین نے عباس کو نہیں روکا، حسین ایک مرتبہ تیزی سے بہن زینب کے خیمے میں گئے، زینب نے حسین کو آتے دیکھا، کہا بھیا خیریت؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا بہن زینب میرے شیر کو جلال آ گیا ہے، بہن میرے عباس کو جلال آ گیا، بہن اگر آج عباس نے تلوار نکال لی تو میں جس مقصد سے آیا ہوں وہ مقصد شہادت مکمل نہیں ہو پائے گا۔ عزاداروں، زینب نے کہا بھیا تو آپ کیوں نہیں روکتے؟ پتہ ہے حسین نے کیا جواب دیا؟ کہا بہن اب مجھے شرم آتی ہے، میں کہاں کہاں عباس کو روکوں، مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا تک میں ہر موڑ پر عباس کو روکتا آیا ہوں، بہن اب تم روکو۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے بی بی فضہ سے کہا فضہ جا کر میرے شیر کو آواز تو دو، میرے بھیا کو آواز تو دو کہ بہن زینب نے بلایا ہے۔ ایک مرتبہ فضہ عباس کے قریب آئی، کہا شہزادی زینب نے یاد کیا ہے۔ ہاں عزادارو، جیسے ہی شہزادی زینب کا نام سنا نا، ایک مرتبہ عباس نے تلوار سے زمین پر ایک لکیر کھینچی، ایک خط کھینچا، اور کھینچنے کے بعد یزیدیوں کو دیکھ کر کہا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں خبردار یہ لکیر پار مت کرنا، ورنہ کسی کے بدن میں سر سلامت نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ عباس شہزادی زینب کے خیمے میں آئے، آنے کے بعد ایک مرتبہ سلام کیا، جواب سلام ملا، عباس ادب سے زانو ٹیک کر شہزادی زینب کے پاس بیٹھ گئے۔ ہاں عزادارو، زینب عباس کو صرف بھائی کی طرح نہیں اولاد کی طرح پیار کرتی تھی، ماں کی طرح پیار کرتی تھی۔ عزادارو، شہزادی زینب حضرت عباس کے بالوں کو سہلانے لگی، ایک مرتبہ عباس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہا میرے بھیا، میرے لال عباس، میں نے سنا کہ تجھے جلال آ گیا۔ شہزادی زینب کو حضرت عباس نے کہا شہزادی آپ ہی کہیے کہ اگر میرے رہتے ہوئے میرے آقا کے خیمے ہٹ جائیں تو عباس کی زندگی کا کیا فائدہ؟ ایک مرتبہ زینب نے سنا، زینب نے کہا عباس اگر میں کچھ کہوں گی میری بات مانو گے؟ کہا شہزادی حکم دے کر دیکھیے۔ کہا عباس اپنے تلوار کو نیام میں رکھ لو۔ ہاں عزادارو، عباس نے یہ سنا نا، ہاں وہ عباس جو کبھی نہیں بولا، پہلی مرتبہ عباس نے بولا شہزادی اس سے بہتر یہ ہوتا کہ آپ یہ حکم دیتی عباس اپنا سر کاٹ کر میرے قدموں میں رکھ دو۔ ہاں عزادارو، سن سکیں گے آپ؟ جب عباس نے یہ کہا نا، ایک مرتبہ سیدہ زینب نے کہا عباس اگر آپ تم ضد کرتے رہے، اگر تم نے تلوار کو نیام میں نہیں رکھا تو عباس میں اپنے سر سے چادر ہٹا لوں گی۔ ہائے غیرت مند عباس، ہائے غیرت دار عباس۔ ایک مرتبہ تلوار کو زانووں سے دو ٹکڑے کیا، شہزادی کے قدموں میں ڈالا، ہاتھوں کو جوڑا، کہا سیدہ شہزادی دوبارہ یہ مت کہنا، عباس کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کے سر سے چادر ہٹے۔ میں کہوں گا عباس آج زینب نے چادر ہٹنے کی بات کی، آپ طرف گئے، ارے ذرا شام غریبہ میں آ کر دیکھو، زینب کے سر سے چادر چھین لی گئی، ارے پسے گردہ۔ عزادارو، جب خیمے جلائے گئے نا شام غریبہ میں تو ایک نیزہ لے کر زینب کے پیچھے شمر دوڑ رہا تھا، زینب اپنے چادر کو پکڑی ہوئی تھی، شمر نے ایک نیزہ مارا، شہزادی زینب کے سر کی چادر کو چاک کر دیا۔ زینب نے فرات کی طرف دیکھا، واہ باسا، اجرکم من اللہ۔ ہاں عزادارو، عاشور کی تاریخ آ گئی۔ ہاں عزادارو، حسین کبھی ہرکا لاشا لاتے ہیں،
کبھی زہیر کا لاشا لاتے ہیں، کبھی جون کا لاشا لاتے ہیں۔ عزاداروں، وہ وقت بھی آیا جب حسین کے لشکر میں عباس ہیں، علی اکبر ہیں، شہزادے علی اصغر ہیں۔ ایک مرتبہ عباس نے امام حسین کے پاس آ کر کہا آقا اب تو اجازت دے دیجئے آقا، اب تو حر کا جنازہ بھی آ گیا، اب تو بچپن کا دوست حبیب بھی شہید ہو گیا، اب تو وہ بہبے قلبی بھی شہید ہو گئے، اب تو مسلم ابن اوسیجہ بھی قربان ہو گئے، آقا اب تو اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ حسین نے عباس کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کر کہا عباس میں تمہیں اجازت کیسے دے دوں عباس، تم میرے لشکر کے علمدار ہو عباس، تم میرے لشکر کے علمدار ہو، سن سکو گے عزادارو۔ عباس نے ایک مرتبہ سر جھکا کر کہا آقا معاف کیجئے گا، جب لشکر ہی نہ رہا تو علمداری۔ حسین نے کہا بس عباس ضد نہ کرو۔ ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں ٹھیک ہے آقا، مجھے میدان میں جنگ کی اجازت نہیں دیتے نہ صحیح، میدان میں جانے کی اجازت نہ دیتے نہ صحیح، مگر مجھے سکینہ کی تشنگی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ آقا سکینہ کی علاتش کی صدا مجھے برداشت نہیں ہوتی ہے، کم از کم فرات سے پانی لانے کی اجازت دے دو۔ سن سکیں گے عزادارو، ایک مرتبہ حسین نے عباس کو دیکھا، کہا ٹھیک ہے عباس پانی لانے کی اجازت دوں گا مگر ایک شرط پر۔ عباس نے کہا آقا کیسی شرط؟ کہا عباس تلوار نہ لے جانا، عباس تلوار نہ لے جانا۔ ہاں عزادارو، حضرت عباس نے ہاتھوں میں علم لیا، پرچم لیا، مشکیزہ لیا۔ عباس اپنے جاہ و جلال کے ساتھ ایک مرتبہ مرتجس پر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، نہر فرات کی طرف بڑھنے لگے۔ تاریخ نے لکھا کہ عباس کا جلال یہ تھا کہ دریا کی طرف سے فوجیں بھاگنے لگی، فوج یزید شام کا لشکر کوفے کے لشکر سے ٹکرانے لگا، فوجیں بھاگنے لگی۔ شاعر نے لکھا کس شیر کی آمد ہے کہ رن کاپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کاپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کاپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کاپ رہا ہے۔ شمشیر وقف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، ہیبت سے ہے نوقیلہ افلاک کے دربند، جلاد فلک بھی نظر آتا ہے نظر بند۔ ارے خورشید کے پنجوں سے قلم چھوٹ پڑا ہے، عباس کے ہاتھوں سے علم چھوٹ۔ عزادارو، عباس نہر فرات کے قریب آ رہے ہیں، چاروں طرف سے فوجیں بھاگ رہی ہیں، علامان الحفیظ، علامان الحفیظ، عباس آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں۔ نہر کی طرف ایک سناٹا چھا گیا، عباس دریا کے قریب گئے۔ سنو گے عباس کی وفا، ایک مرتبہ دریائے فرات کے قریب گئے، دریا میں حضرت عباس اترے، ایک مرتبہ مشکیزے کو بھرا، مشکیزے کو بھرنے کے بعد اپنے ہاتھوں میں پانی لیا، 3 دن کا پیاسا ہے عباس، پانی لے کر چاہا کہ پانی پی لے، مگر پانی میں سکینہ کا چہرہ نظر آ گیا۔ ہائے عباس، پانی کو پھینک دیا۔ ہاں دادارو، مشکیزے کو بھرا، ایک ہاتھ میں علم لیا، ایک ہاتھ میں مشکیزہ لیا۔ عباس ایک مرتبہ دریا سے پلٹے، وہ سارا مجمع جو چھٹ چکا تھا وہ بھارا مجمع سمٹ گیا۔ عباس خیمے کی طرف آنے لگے۔ میں ایک فطری بات کروں گا عزادارو، عباس خیمے کی طرف آنے لگے، پیچھے سے تیروں سے حملہ ہوا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ عباس کے سر کے اوپر سے تیر کا سایہ ایسے گزر رہا تھا جیسے انسان کے سر پر آسمان کا سایہ، بادل کا سایہ گزر رہا ہو۔ چاروں طرف سے عباس پہ تیر مارے گئے، مگر ہائے عباس کی وفا، عباس نے رفتار نہیں روکی۔ ایک ظالم بڑھا، بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ عباس کے دائیں ہاتھ کو قلم کیا، عباس نے بائیں ہاتھ سے مشکیزہ پکڑا۔ ایک ظالم بڑھا، عباس کے بائیں ہاتھ کو قلم کیا۔ سن سکو گے عباس کی وفا، دونوں ہاتھ جب کٹ گئے نا، عباس نے اپنے دانتوں سے مشق سکینہ
اپنے دادوں سے مشق سکینہ پکڑا. تاریخ نے لکھا ہرملہ لعنتی بڑھا. ایک مرتبہ مشکیزے کا نشانہ لگایا. عمر ابن سعد نے کہا ہرملہ مشکیزے کو فوراً مشکیزے کو چھین دے ورنہ عباس کو کوئی نہیں روک سکتا. ایک مرتبہ مشکیزے کا نشانہ لگایا نا, مشکیزے میں جا کر تیر لگایا, پانی بہ گیا. فقط پانی نہیں بہا, عباس کے دل کی آرزو بھی بہ گئی. ہاں زادارو, ایک فطری بات کروں گا. جو لوگ کربلا زیارت کو جا چکے ہیں, جو لوگ زائرین کربلا ہے, امیر خسرو بھائی وغیرہ, آپ لوگ جو بھی کربلا جا چکے ہیں, آپ میری بات کی تصدیق کیجئے گا. آپ جب کربلا میں حرم امام حسین علیہ السلام کے قریب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے دائیں طرف وہ جگہ بنی ہوئی ہے کہ جہاں پر حضرت عباس کا دایاں ہاتھ کٹا تھا. وہ جگہ بنی ہوئی ہے, مگر جہاں پر بایاں ہاتھ کٹا تھا بہت دور میں جا کر آپ کو وہ جگہ ملے گی. میں نے جب یہ منظر دیکھا نا, میں کربلا میں یہ سوچنے لگا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ دایاں ہاتھ یہاں پر کٹا, بایاں ہاتھ اتنے دور جا کر کٹا. میرے سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی. اچانک ایسا لگا جیسے کسی نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی. میرے سمجھ میں بات آئی کہ عباس کی وفا کو میرا سلام. جب عباس کا دایاں ہاتھ کٹا تو شاید عباس بڑی تیزی سے خیمے کی طرف دوڑے ہوگے کہ سکینہ کے لیے پانی لے جاؤ, مگر ظالم نے جب عباس کا بایاں ہاتھ کٹا, عباس کی آرزو وہیں پر بہ گئی جب مشق سکینہ کو چھیندا گیا. ہاں زادارو, عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا. ایک ظالم بڑھا, عباس کے آنکھوں میں تیر مارا. ایک ظالم بڑھا, عباس کے سر پر گرز مارا. ہاں زادارو, عباس جب فرات سے آ رہے تھے نا, حسین اکبر کے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا اکبر دیکھو تو علم کہاں ہے. اکبر نے کہا بابا علم لہرا رہا ہے. حسین نے شکر کا سجدہ کیا, پھر سر اٹھایا. اکبر اب علم کہاں ہے؟ کہا بابا اب علم دائیں سے بائیں کی طرف آیا ہے. حسین نے کہا میرے عباس کی خیر. اکبر اب علم کہاں ہے؟ کہا بابا اب علم ہچکولے لے رہا ہے. بابا اب علم زمین پر آیا. ادھر سے اکبر دوڑے, ادھر سے حسین. عباس کے قریب پہنچے. ایک مرتبہ عباس کا سر اپنے زانوں پر لیا. کہا میرے بھائی کوئی آخری خواہش ہے؟ کہا آقا میرے آنکھوں میں خون جمایا ہے. آقا میرے آنکھوں کو صاف کر دیجئے تاکہ آخری مرتبہ آپ کے چہرے کی زیارت کر سکوں. حسین نے عباس کے آنکھوں کو صاف کیا. عباس نے حسین کی زیارت کی. حسین نے کہا بھائیا تمہاری خواہش تو میں نے پوری کر دی, ایک خواہش میری بھی پوری کرو گے؟ کہا آقا حکم دیجئے. ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس تو نے ساری زندگی مجھے آقا کہہ کر پکارا ہے, ایک آخری بار بھائیا کہہ کر پکار دے. عباس نے کہا بھائیا میرے بعد میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے کر جائیے گا, میں سکینہ کو بس اللہ ایک منٹ میں نے تمام کر دی مجلس, شہادت ہو گئی بس ایک منٹ. ایک عالم دین تھے, ایک عالم دین تھے, کربلا میں مسائب پڑھ رہے تھے.